بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آیا ہوں ایک ویڈیو کا جواب لے کر کے۔ پہلے اس ویڈیو کو مکمل سنیں، پھر اس کے بعد میری بات سنیں۔ سلیم جی، کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو آتنکوادیوں نے کیا؟ وہاں پر جو سیلانی گھومنے گئے تھے ان کو کس طریقے سے بربرتا سے ان کے سنگ اس کانڈ کو کیا، گولیوں سے ان کو بھود دیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ اگر ہم اپنے نظریے سے بول لیں گے تو یہ غلط ہوا ہے، یہ آتنکوادی حملہ ہے، یہ مانوتا کے خلاف ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اسلام کے نظریے سے دیکھیں گے تو یہ پنیہ کا کام کیا ہے انہوں نے، یہ ثواب کا کام کیا ہے انہوں نے۔ یہ قرآن کے اسکرپچر سورہ توبہ کی جو 5 آیت ہے اس کے اندر سیم ٹو سیم یہی پرکریا لکھی ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں دیکھو ان کو مارو، گھات لگا کر کے ان کو مارو۔ انہوں نے بھی تو وہی کیا، گھات لگا کے مارا، باقاعدہ اس کی ریکی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو تو، میں انڈیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا، باہر کے نہیں، مسلمان انڈیا کا جو ہے وہ ان پڑھ ہے، اس کو قرآن کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ بھائی چارے کی بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن وہ اسلام کے انوسار غلط کر رہا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھائی چارہ اس ٹائپ کا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کیول مسلم بھائی چارہ ہے، ہندو مسلم بھائی چارہ کوئی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کس طرح سے یہ غلط بیانی دے رہا ہے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے اندر کس طرح کی غلط باتیں ڈال رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن میں ہے، اس طرح سے بے تکی باتیں کہہ کر کے لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ کو خراب کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ پہلگام میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس پر ہمارا دل شدید رنجیدہ ہے۔ ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ حادثہ پوری انسانیت کے لیے صدمے اور دکھ کے لمحات کا باعث ہے۔ اسلام کسی بھی بے گناہ انسان کے قتل کو سخت ترین جرم قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں بیان فرمایا گیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے، اسلام کا واضح پیغام ہے کہ کسی بے گناہ کی جان لینا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب ویڈیو میں جو اسلام کے نام پر دہشت گردی کا جواز پیش کیا گیا اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا گیا، اس کا درست جواب یہ ہے، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑ لو اور قید کر لو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، یہ حکم عام مشرکین کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ ان خاص مشرکوں کے متعلق تھا جنہوں نے صلح کے معاہدے کو توڑ کر مسلمانوں پر جنگ مسلط کی تھی اور بارہا دھوکہ دے کر حملے کیے تھے۔ یہ حکم اس مخصوص حالت جنگ کے لیے تھا، نہ کہ عام حالت میں یا امن میں رہنے والے غیر مسلموں کے لیے۔ اسی سورہ توبہ میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی اے محبوب، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ یعنی اسلام نے دشمن کو بھی تحفظ دینے کا حکم دیا ہے۔ مزید یہ کہ ویڈیو میں یہ بات بھی کہی گئی کہ ہندوستان کے مسلمان جو غیر مسلموں کے ساتھ بھائی چارے اور امن و محبت کی بات کرتے ہیں وہ انسانیت کے لحاظ سے تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اسلامی نظریہ کے مطابق غلط کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل، انصاف اور حسن سلوک کا حکم فرما دیا۔ قرآن کریم نے فرمایا، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، یعنی اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا ان سے جو تم سے دین کے معاملے میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالے کہ تم ان سے بھلا برتاؤ کرو اور انصاف کا سلوک کرو، بے شک اللہ انصاف والوں کو دوست رکھتا ہے۔
नाज़रीन किराम, इस्लाम मुसलमानों के दरमियान भाईचारे का दर्स ज़रूर देता है, लेकिन गैर मुस्लिमों के साथ भी हुस्न सुलूक, रहम, अदल और बराबरी का बर्ताव सिखाता है। मदीना मुनव्वरा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गैर मुस्लिमों के साथ मीसाके मदीना किया था, जो हुकूक व तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन मुआहिदा था। किसी गैर मुस्लिम के साथ सिर्फ मजहब की बुनियाद पर ज्यादती या दुश्मनी हरगिज जायज नहीं है। याद रखें, इस्लाम दीन अमन है, दीन मोहब्बत है, दीन अदल है। किसी दहशत गर्दी, जुल्म या इंतहा पसंदी को इस्लाम के नाम पर जायज करार देना कुरान और सुन्नत के सरासर खिलाफ है। जो लोग दीन इस्लाम को जुल्म व बर्बरियत से जोड़ते हैं, वो या तो इस्लाम को नहीं जानते या जानबूझ करके गलत बयानी कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। याद रखें, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस्लाम के असल चेहरे यानी रहमत, मोहब्बत, अदल और भाईचारे का पैगाम आम करें और कुरान और सुन्नत की रोशनी में दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी की हर शक्ल की पुरजोर मजम्मत करें।